اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ محدثین میں کچھ متساہل محدثین ہیں اور کچھ معتدلین ہیں اور کچھ متشددین ہیں، اور متقدمین محدثین میں امام شعبہ، امام یحییٰ بن معین، امام یحییٰ بن سعید القطان، امام ابو حاتم رازی، امام احمد بن حنبل، امام علی بن مدینی وغیرہ متشدد ہیں، یعنی ان کو متشدد قرار دے کر ان کی راویوں پر سخت جرح کو غیر مقبول قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی سخت جرح قبول نہیں کی جائے گی اس لیے کہ یہ متشدد میں شمار کیے جاتے ہیں، جبکہ اس دور کے کسی محدث سے پہلی بات یہ ہے کہ متشدد کہنا ثابت نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس دور کے کسی محدث سے ان کے متشدد ہونے کی وجہ سے ان کے راویوں پر سخت جرح کو غیر مقبول نہیں قرار دیا ہے، بلکہ بعد والے متاخرین میں جیسے ابن حجر وغیرہ ہیں اس طرح کی بات کرتے ہیں جو کہ غیر معتبر ہے۔ راویوں پر متقدمین محدثین معتبر میں سے جس کا قول جرح و تعدیل کے بارے میں با سند صحیح بغیر کسی غلط فہمی کے ثابت ہو اس کو معتبر مانا جائے گا، اور جس کا قول اس کے برعکس ہوگا غیر معتبر مانا جائے گا۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ متساہل محدثین کی جرح و تعدیل غیر معتبر ہوتی ہے، چاہے حدیث کے معاملے میں ہو چاہے راویوں کے معاملے میں ہو، اور اسی طرح سے معتدل محدثین کی جرح و تعدیل بھی اگر با سند صحیح بغیر غلط فہمی کے شکار کے اگر ثابت ہو جائے تو وہ بھی معتبر مانا جاتا ہے، اور اس کے برعکس ہو تو اس کو غیر معتبر مانا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ معلق حدیث کسے کہتے ہیں، کیونکہ کچھ محقق ایسے ہوتے ہیں، کچھ محدث ایسے ہوتے ہیں جو حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ھذا اسناد معلق یا ھذا حدیث معلق، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو دیکھیے محدثین کی اصطلاح میں معلق حدیث وہ ہے جس کی سند کا ابتدائی یعنی شروعاتی حصہ یا ساری سند ہی جان بوجھ کر حذف کر دی گئی ہو، غائب کر دی گئی ہو۔ اور معلق کی ایک اور تعریف ہے کہ معلق روایت اسے کہتے ہیں جس میں مصنف سند کے شروعات سے کچھ راوی ذکر نہ کرے، یعنی کچھ راویوں کے بارے میں ذکر نہ کرے، بلکہ سند درمیان سے یعنی سند بیچ سے یا آخر سے بیان کرنا شروع کرے، یا دوسرے لفظوں میں جس روایت کی سند کے شروع سے کچھ راویوں کو حذف کر دیا جائے معلق سند کہلاتی، اور یہ غیر معتبر حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے معلق روایت، جس کو صحیح بخاری کے اندر آپ دیکھ سکیں گے کہ اس میں کئی مقام پر اس حدیث کو لکھنے کے بعد تعلیقاً لکھا گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً اس کو نقل کیا ہے۔ حافظ ابن صلاح لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے صحیح بخاری میں امام دارقطنی نے تعلیق کا نام دیا ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کے مقابلے میں صحیح بخاری میں تعلیق کی بہت زیادہ تعداد ہے، یعنی تعلیقاً روایت کی بہت زیادہ تعداد ہے، کل تعداد
1341 بتاتے ہیں، اس میں سے 160 تعلیقاً یعنی معلقاً ہی نقل کیا گیا ہے، باقی کے دوسرے جو تعلیقاً روایت ہے، معلق روایت ہے، دوسرے مقام پر اس کو موصولاً یا اسی طرح سے مسندن ذکر کیا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے، لیکن 160 جو حدیث ہے بغیر سند کے یا اسی طرح سے کچھ سندوں کے ساتھ اس کو صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً نقل کیا گیا ہے، وہ نہ مسندن ہے اور نہ موصولاً طور سے ہے۔ اور جو یہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر جو تعلیقاً معلقاً جو روایت موجود ہوتی ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے، موقوف بھی ہو سکتی ہے اور مرفوع بھی ہو سکتی ہے، مقطوع بھی ہو سکتی ہے۔ تو مرفوع وہ ہے کہ وہاں پر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ہی ذکر کیا گیا ہو، باقی سند کا ذکر نہ ہو۔ اسی طرح سے صحابی کے قول کو ہی ذکر کیا گیا ہو، باقی سند کو ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح سے تابعی کے قول کو ہی ذکر کیا گیا ہو، باقی سند کو ذکر نہ کیا گیا ہو۔ تو تابعی کے قول کو اگر ذکر کیا گیا ہے اور پوری سند نہیں ہے اس کی، تو یہ مقطوع ہے، یہ بھی غیر معتبر ہے۔ اسی طرح سے صحابی کا قول اگر ذکر ہے، پوری سند نہیں ہے، یا سند کے کچھ راویوں کا ذکر ہے، تو یہ بھی موقوف ہے، یہ بھی غیر معتبر ہے۔ اسی طرح سے اگر مرفوع ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ذکر کیا گیا ہے، یا کچھ سند کے راویوں کے ساتھ ذکر ہے، یا پوری سند غائب ہے، تو اس کو بھی مرفوع کہیں گے، لیکن اس وقت تک اس حدیث کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی پوری سند کی جانچ پڑتال نہ کر لیا جائے۔ لیکن صحیح بخاری کے اندر یہ بات صحیح ہے کہ زیادہ تر معلقاً تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی حدیث کو نقل کیا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری حدیث نمبر 4428، صحیح الجامع شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 7929، تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 16724۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث معلقاً تعلیقاً نقل کی ہے، اس طرح وقال یونس عن زہری قال عروۃ قالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول في مرض الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجيد ألم طعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبحري من ذلك سم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور یونس نے بیان کیا، اور یونس سے زہری نے بیان کیا، اور زہری سے عروہ نے بیان کیا، اور عروہ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرد وفات میں فرماتے تھے، یعنی بیماری کی حالت میں جب وفات پانے والے تھے، اس وقت آپ فرماتے تھے کہ میں خیبر کے وقت زہر آلود لقمہ اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، اس کی تکلیف آج بھی میں محسوس کرتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شاہ رگ، میری زندگی کی رگ اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی۔ یہ حدیث بھی اس متن کے ساتھ معلق ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، کیونکہ یونس بن یزید ان کی وفات 152 ہجری ہے، جیسا کہ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143 میں نقل کیا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے درمیان، ان کے بیچ 2 راوی حذف ہیں، 2 راوی غائب ہیں،
اس متن کے ساتھ اس روایت کی تمام سندیں ضعیف ہیں واللہ اعلم۔ جس متن کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، یہ معلق ہونے کی وجہ سے، پوری سند نہ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، اور اس کی تمام سندیں ضعیف ہیں، جیسا کہ میں کچھ سندوں کے بارے میں آگے نشاندہی کروں گا۔ لیکن ایک بات جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی حدیث اس متن کے بغیر صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے صحیح سند سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے زہر آلود کھانا دیا تھا، آپ نے اس کو کھایا تھا، اور اس کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ معلوم ہوتی تھی۔ یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے۔ لیکن یہ جو ادھوری متن کے ساتھ، ادھوری سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، یہ اپنے اس متن کے ساتھ تمام سندیں اس کی ضعیف ہیں، اور معلق حدیث مردود ہے، اس لیے کہ اس کا محذوف راوی مجہول الحال ہوتا ہے، یعنی جن راویوں کو حذف کر دیا گیا ہے ان کے بارے میں عام طور پر یہی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر بہت ایسے راوی ہوتے ہیں جو مجہول الحال ہوتے ہیں، جن کی حالت کی زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون تھے۔ لیکن اگر کسی سند میں، یعنی معلق روایت ہے، تعلیقاً روایت ہے، اگر ان کی سند کے اندر ایسے راوی پائے جائیں جو صحیح شرط کے ساتھ معتبر ہوں، تو پھر وہ روایت صحیح قرار پاتی ہے، جیسا کہ نزہۃ النظر کے اندر حافظ ابن حجر نے صفحہ نمبر 48 پر لکھا ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مستدرک الحاکم کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 58 حدیث نمبر 4393، اسی طرح سے مسند بزار کے اندر حدیث نمبر 115، والبہقی کے اندر حدیث نمبر 19749 وغیرہ میں، اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ اس میں پوری سند تو ہے، لیکن اس کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ امام زہری کی تدلیس ہے، امام زہری نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے، یعنی عروہ سے امام زہری نے سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ اور یہ قاعدہ، یہ اصول ہے کہ صحیحین کے علاوہ مدلس کی ان والی روایت بغیر سما کے سندن ضعیف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ امام ابن حجر اسقلانی کا یہ دعویٰ کرنا کہ امام زہری نے عروہ سے کچھ نہیں سنا ہے، اس بات پر محدثین کا اتفاق ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ صحیحین کے اندر امام زہری نے عروہ سے سنا ہے، کئی حدیثیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی مقالات، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 249، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223 سے 228 تک۔ اسی طرح سے مہانام الحدیث کے مہانام الحدیث سمارہ نمبر 38 اور صفحہ نمبر 24 اور 29، اور اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1123، 626، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 271، 818 وغیرہ میں حدثنا، حدثنی سمیت جیسے الفاظ موجود ہیں امام زہری سے کہ انہوں نے عروہ سے سنا ہے۔ معلوم ہوا کہ حافظ ابن حجر کا دعویٰ یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں صحیحین کے علاوہ، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ امام زہری کی روایت عروہ سے سما کی تصریح کے بعد متصل ہوتی ہے، علمی مقالات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225 میں۔ معلوم ہوا کہ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے علاوہ اگر عروہ سے امام زہری سما کی صراحت کر دیں تو متصل ہوتی ہے، اور جس میں سما کی صراحت نہ کریں وہ متصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے، جس میں انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہوتی ہے۔
اور یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ معلقن ہے، تعلیقن ہے، ادھوری سند کے ساتھ ہے، اس بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے اس متن کے ساتھ ام مبشر سے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4513 ہے، مصنف عبد الرزاق میں حدیث نمبر 19815 ہے، مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 4966 ہے، المحلہ ابن الحزم کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 25 ہے۔ اس کی سند میں ایک تو اضطراب ہے، اور دوسرا یہ کہ سند میں امام زہری کی تدلیس ہے، امام زہری نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے اس میں انقطاع بھی ہے، امام زہری اور ابن القاب کے بیچ میں، جیسا کہ جامع التحصیل کے اندر فی احکام المراسل صفحہ نمبر 269 میں دیکھ سکتے ہیں کہ امام زہری لم یسمع من عبد الرحمن ابن قاب بن مالک سین، کہ امام زہری نے عبد الرحمن ابن قاب بن مالک سے کچھ نہیں سنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اور بھی کئی علتیں ہیں، جس کے اندر ام عبد الرحمن مجہول الحال راوی ہیں، اور اسی طرح سے ام مبشر و ام مبشر کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقطع بھی ہے، اور اس کی سند کے اندر سب سے بڑی ایک علت یہ بھی ہے کہ بقیہ ابن الولید کی بری تدلیس ہے، اس نے اس سند کے اندر مسلسل سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ اور یہ حدیث ام سلمہ سے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3546 ہے، اور المشکات المصابیح کے اندر حدیث نمبر 124، اور مسند سامعین امام طبرانی کی حدیث نمبر 1507 وغیرہ میں ہے۔ اس کی متن میں یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، آپ کو ہر سال اس زہریلی بکری کی وجہ سے جو آپ نے کھائی تھی تکلیف ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی وجہ سے کچھ بھی ہوا وہ میرے مقدر میں اسی وقت لکھ دیا گیا تھا جب آدم مٹی کے پتلے تھے۔ تو یہ بات سند صحیح ثابت نہیں ہے، اس کے اندر اس کی سند میں کئی علتیں ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی سند میں بقیہ ابن الولید بری تدلیس کرنے والا راوی ہے، اور اسی طرح سے ابی بکر الانسی یہ راوی مجہول الحال ہے، جیسا کہ امام ابن عدی نے کہا تہذیب الکمال میں، نمبر ہے 7264۔ اسی طرح سے اس کی سند انقطاع بھی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان انقطاع ہے، سند کٹی ہوئی ہے، یہ مرسل بھی ہے۔ اور اس کے اندر ایک علت یہ بھی ہے کہ ابو بکر ابن ابی مریم مختلط راوی ہے، اس کا حافظہ خراب بھی ہو گیا تھا، اور یہ ضعیف راوی ہے، جیسا کہ تقریب التہذیب میں نمبر ہے 7949، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے ہمارے صحیفہ صفحہ نمبر 504 وغیرہ میں۔ اسی طرح سے شواہد میں اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4512 ہے، طبقات الکبریٰ لابن سعد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 ہے۔ اس کی سند کو کئی لوگوں نے صحیح اور حسن لکھا ہے، جیسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ نے حسن لکھا ہے۔ اس لمبی حدیث کے اندر ایک ٹکڑا ہے کہ ایک صحابی بصیر ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زہریلے گوشت کے کھانے کی وجہ سے وفات پا گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس زہر دینے والی عورت کو قتل کرنے کی، تو وہ قتل کر دی گئی۔ پھر آپ نے اپنی اس تکلیف کے بارے میں فرمایا جس میں آپ نے وفات پائی کہ میں برابر خیبر کے اس کھانے کے اثر کو محسوس کرتا رہا، یہاں تک کہ اب وہ وقت آ گیا کہ
اس نے میری شہ رگ کاٹ دی، اس نے میری زندگی کی رگ کاٹ دی۔ میری تحقیق میں اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی محمد ابن عمرو لیثی متکلم فی ہے، اس کو امام دار قطنی وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے، جرح مفسر کی ہے۔ اور اسی متن کے ساتھ یہ حدیث سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4514 ہے، مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 4966 ہے۔ اس کی سند کے اندر امام زہری کی تدلیس ہے، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ جبکہ دوسری حدیث صحیح ہے، اس عورت کو معاف کر دینے کا ذکر ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اس یہودی عورت کو قتل کرنے کی اجازت مانگی جس نے بکری میں زہر ملایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی بلکہ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2190، 5706 وغیرہ۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود گوشت کھانے کی وجہ سے ہمیشہ تکلیف محسوس ہوتا تھا، آپ کے گلے میں، آپ کے حلق میں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2617 ہے، صحیح مسلم میں 5705، اسی طرح سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4508 وغیرہ میں ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 969 سے پہلے ایک تعلیقاً معلق روایت نقل کی ہے۔ اس طرح سے کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الى السوق فی ایام العصر یکبر ان و یکبر الناس بتکبیرہما۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں بازار میں نکل کر تکبیرات کہتے اور لوگ بھی ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتے تھے۔ یہ اثر معلق ہے، یعنی یہ پوری سند نہیں ہے، صرف صحابی کا قول ہے، باقی صحابی سے لے کر کے پوری سند حذف ہے، غائب کر دی گئی ہے، یہ بے سند ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اثر مجھے مفصل یعنی تفصیلی سند کے ساتھ نہیں ملا، اس متن کی پوری سند مجھے نہیں ملی تفصیل کے ساتھ۔ اور امام بہقی اور امام بغوی نے بھی اس اثر کو معلق قرار دیا ہے، ادھوری سند قرار دیا ہے، جیسا کہ فتح الباری لابن حجر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 590 میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی صحابی کے علاوہ پوری سند حذف ہے، پوری سند غائب ہے۔ یہ موقوف تو ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موقوفاً اس کو نقل تو کیا ہے، لیکن پوری سند حذف کر دیا ہے، جس کی بنا پر غیر معتبر یہ سند ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک سند اخبار مکہ للفاقی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 372 حدیث نمبر 1704 میں ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس روایت کی سند میں راوی سلام ابن سلیمان ابو المنذر ضعیف راوی ہے، جیسا کہ علل اور رجال اور جرح و تعدیل کے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی پیدائش 158 ہجری ہے، وفات 233 ہجری، انہوں نے اس راوی کے متعلق کہا، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سلام ابی المنذر کیا یہ ثقہ ہے؟ تو انہوں نے کہا قال لا، یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں، جیسا کہ سوالات ابن الجنید کے اندر صفحہ نمبر 194 میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر نمبر ہے 713۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر
امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سلام ابو المنذر راوی حدیث میں کچھ چیز نہیں ہے، لیس بشیء یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کتاب الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 240 کے اندر نمبر ہے 1119، اور اس قول کی اسناد صحیح ہے۔ اسی طرح سے امام ابو حاتم رازی کا اس راوی کو صدوق صالح الحدیث کہنا علل و رجال اور جرح و تعدیل کے ماہر فن امام ناقد امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، جیسا کہ اہل علم پر یہ بات مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں کی سلام ابن سلیمان ابو المنذر راوی کے ضعیف ہونے کے ساتھ اس روایت کی سند میں انقطاع کا شیبہ بھی ہے، اور متساہل محدثین و متاخرین محدثین کی توثیق اس کو ثقہ کہنا، معتبر کہنا قابل حجت نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 970 سے پہلے لکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں اپنے ڈیرے کے اندر، اپنے رہنے کی جگہ کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور وہ بھی تکبیر کہنے لگتے، پھر بازار میں موجود لوگ بھی تکبیر کہنے لگتے اور سارا مینا تکبیر سے گونج اٹھتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مینا میں ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، خیمے میں، مجلس میں، راستے میں اور دن کے تمام حصوں میں تکبیر کہتے تھے، اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ 10ویں تاریخ میں تکبیر کہتی تھیں، اور عورتیں ابان ابن عثمان اور عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھیں، یعنی اللہ اکبر کہا کرتی تھیں، اس طریقے سے تکبیر کہا کرتی تھیں۔ اس اثر کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 970 سے پہلے نقل کیا ہے بغیر سند کے، یہ معلق سند ہے، یہ تعلیقاً سند ہے، اور کافی تلاشنے کے بعد مجھے اس کی سند نہیں ملی۔